بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جناب نور الحق قادری صاحب، میں سب سے پہلے تو آپ کو مبارک دیتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آج جو آپ نے مشتاق احمد فیڈرل سیکرٹری آپ کو بھی اس فنکشن آرگنائز کرنے کی، اور ڈاکٹر عمار ابھی آپ عراق سے آئے ہیں، آپ نے ایک زبردست بات چیت کی رحمت العالمین پہ، آپ کا یہاں آنے کا شکریہ۔ پروفیسر عبدالسلام داؤد سعودی عربیہ سے آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں آنے کا۔ ڈاکٹر سعید حسن شرازی ایران سے آپ یہاں آئے ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں آنے کا۔ اور ڈاکٹر حسین محی الدین، آپ تو اپنے آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، یہاں بڑے بڑے اسکالرز ہیں اسلام کے، میں تو ایک طالب علم ہوں جو اللہ کا خاص کرم تھا کہ مجھے جب میں کرکٹ ابھی کھیل رہا تھا، میرے آخری دن تھے، تو میں ایک صوفی کو ملا جن کا نام میاں بشیر تھا، تو وہ مجھے اپنی حکمت، اپنے علم، اس کی وجہ سے وہ مجھے دین کی طرف لے آئے۔ میں ایک نام کا مسلمان تھا، جمعے کی نماز والد صاحب اگر کہتے تو چلا جاتا تھا ان کے ساتھ، عید کی نماز پڑھ لیتا تھا، باقی مجھے اسلام کا کوئی خاص سمجھ نہیں تھی۔ تو جو میاں بشیر تھے، یہ آہستہ آہستہ جو رکاوٹیں تھیں میرے ایمان کے راستے میں، انہوں نے آہستہ 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 یہ رکاوٹیں ختم کر دیں۔ اور ایک وقت آیا کہ جب اللہ ایک پردہ اٹھا دیتا ہے اور آپ کے سامنے آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اللہ ہے، ایک وہ جو وقت ہے نا جب آپ سمجھتے ہیں کہ کیا اللہ ہے، اور جو ایک وقت آتا ہے کہ آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ ہے، یہ ایک انسان کی ایک تو اللہ کی بڑی رحمت ہوتی ہے، بڑا کرم ہوتا ہے کہ وہ آپ کو اس سیدھے راستے پہ لے آئے، لیکن وہ پھر آپ کی زندگی تبدیل ہونی شروع ہوتی ہے۔ تو میں نے میاں بشیر سے جب مجھے یہ یقین ہو گیا کہ اللہ ہے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ اب میں اس راستے پہ چلنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے مجھے دو چیزیں کہیں۔ انہوں نے کہا کہ قرآن پڑھنی شروع کرو، اور تب تک مجھے قرآن شریف کی سمجھ نہیں آتی تھی، پڑھتا تھا پھر چھوڑ دیتا تھا۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ صرف قرآن کی سمجھ ہی تمہیں تب آئے گی جب آپ کے دل میں ایمان اللہ ڈال دے۔ اور دوسری چیز انہوں نے مجھے کہی کہ آپ جو نماز میں مانگتے ہیں کہ اللہ مجھے سیدھے راستے پہ لگا، ان کے راستے پہ جن کو تو نے نعمتیں بخشیں، وہ تب اس راستے پہ لگیں گے جب آپ کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار ہوگا، جب عشق ہوگا۔ اور جب آپ کو ان کی پوری زندگی پڑھیں گے اور سمجھیں گے کہ ان کی زندگی کیا تھی، تو وہ ایک سفر شروع ہوا، اور یہ اندر ایمان آتا ہے تو وہ ایک دم سیدھا ہو جاتا ہے۔ جس دن اللہ آپ کو راستہ دکھاتا ہے، ایمان دیتا ہے، اس دن ایک جدوجہد شروع ہوتی ہے سیدھے راستے کے لیے۔ یہ ایک مسلسل جدوجہد ہے، اور آپ جو اللہ سیدھا راستہ مانگتا ہے وہ کون سا راستہ ہے؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ تو اس لیے ان کی زندگی سمجھنی پڑتی ہے، آپ کو پڑھنی پڑتی ہے۔ تو میرا تب سے سفر شروع ہوا اور میں نے ان کی زندگی پڑھی، تو تبدیلی میرے اندر آنی شروع ہوئی، راستہ میرا زندگی کا بدلا۔ نہ میں کینسر ہاسپٹل بناتا، نہ میں آج پولیٹکس میں ہوتا اگر وہ میرا راستہ نہ بدلتا، کیونکہ زندگی میں دو راستے ہیں۔ ایک ہے جو انسان اپنی ذات کے لیے، جب آپ میں ایمان آ جاتا ہے اور آپ کو
ایک احساس ہوتا ہے کہ اللہ نے انسان کو کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. ایک ذمہ داری ہوتی ہے آپ کے اوپر کہ جتنا اللہ آپ کو دیتا جائے آپ پہ ذمہ داری ڈال دیتا ہے کہ ان کے لیے تم کیا کرتے ہو، انسانوں کے لیے کیا کرتے ہو جن کو اللہ نے نہیں دیا. تو یہ چینج ہو جاتا ہے راستہ. ایک ہوتا ہے ذات کے لیے، پھر ایک آپ ایک ذمہ دار انسان بن کے اپنا انسان ہونے کا فرض پورا کرنا شروع کرتے ہیں کہ میں اللہ کو جواب دوں گا، آخرت ہے، اس میں ایمان آ جاتا ہے. تو جو میں نے پڑھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور پڑھنا شروع کیا اور پڑھتا جاتا ہوں، تو اس پہ کیا چیز سامنے آتی ہے؟ اس پہ سب سے پہلے کہ اللہ نے ان کو خطاب دیا تھا رحمت العالمین کا. رحم تھا ان کے اندر. جو انہوں نے مدینہ کی پہلی ریاست بنائی، اس میں سب سے بڑی چیز کیا تھی؟ رحم تھا. دنیا کی پہلی فلاحی ریاست بنائی. وسائل نہیں تھے. وسائل تو رومن ایمپائر کے پاس تھے، وسائل پرشین ایمپائر، 2 سپر پاورز تھی، پیسے تو ان کے پاس تھے. لیکن انہوں نے ہمیں یہ بتایا ان کی زندگی سے کہ ایک فلاحی ریاست وسائل کی وجہ سے نہیں بنتی، احساس کی اور رحم کی وجہ سے بنتی ہے. جب آپ انسانوں کی آپ کو فکر ہوتی ہے، وہ دنیا کی پہلی فلاحی ریاست بنی. اور جو تاریخ کا حصہ ہے، اب یہ باقی پیغمبر اللہ کے آئے لیکن وہ ہیومن ہسٹری میں ان کا ذکر ہی نہیں ہے، بڑا کم ذکر ہے. حضرت موسیٰ کا ہے لیکن حضرت عیسیٰ کا تو ہسٹری میں ذکر نہیں ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے جو آخری پیغمبر تھے، ان کی ساری زندگی تاریخ کا حصہ ہے. اب یہ جو فنومنا ہے اور جس کی وجہ سے میں آج آپ سب کے سامنے اناؤنس کر رہا ہوں کہ ہم ہائر ایجوکیشن کو کہہ رہے ہیں کہ 3 ایک اسپیشل چیئر سیرت کے اوپر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوپر ریسرچ، 3 ڈیفرنٹ ریسرچ کے اوپر چیئرز کریں. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ سٹڈی کریں ایک فنومنا. یہ میں اب آپ کو تاریخ بتا رہا ہوں، یہ میں بار بار لوگوں کو بتاتا ہوں کہ 625 میں جنگ بدر جیتی گئی. 313 مسلمان تھے لڑنے والے. 636 11 سال کے بعد رومن ایمپائر، جس کی فوج 1 لاکھ جدید ایکوپڈ لیٹسٹ ہتھیاروں کی فوج تھی، 1 لاکھ کی فوج 11 سال جنگ بدر کے بعد یارمک میں خالد بن ولید کے سامنے گھٹنے ٹیک گئی. اور 638 میں پرشین ایمپائر کی فوج قدسیہ میں گھٹنے ٹیک گئی، ہار گئی. تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا کیا انہوں نے؟ دنیا کے عظیم لیڈر، عظیم انسان نے کیا کیا کہ وہ تھوڑے سے مسلمان 625 کے اور 636 کے بیچ میں 11 سال میں وہ دنیا کے سب سے بڑی پاور بن گئے اور سپر پاورز ان کے سامنے گر گئیں. اس کو سٹڈی کرنے کی ضرورت ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں ہماری یونیورسٹیز اس چیز کو سامنے لے کے آئیں کہ وہ کیا انسان تھا جس نے انسانوں کو ہی بدل دیا. وہی عرب تھے جن کو کوئی پوچھتا نہیں تھا، غریب ترین لوگ تھے، وہ اتنی تیزی سے بدل کے 30 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا کے پردہ کرنے کے بعد موروکو سے لے کے وہ پہنچ گئے ہندوستان سے لے کے سینٹرل ایشیا. اور یہ کیا کیا انہوں نے؟ کیا کیا؟ کوئی لیٹسٹ یعنی وار مشین نہیں تھی، کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی، تیل تو بھی نکلا نہیں تھا، وہ تو کئی صدیوں کے بعد نکلنا تھا وہاں سے. تو کیا تھا ان کے پاس؟ یہ چیزیں ہمارے بچوں کو ہمیں بتانا چاہیے کہ کس طرح انہوں نے چھوٹے انسانوں کو بڑا انسان بنا دیا، عام سے لوگوں کو دنیا کے عظیم انسان بنا دیا. وہ کیا وہ کیا کیریکٹر ٹرانسفارمیشن تھی، کیا انہوں نے کیا؟
کیسے کیریکٹر بدل دیا، وہی لوگوں کے خوف ختم کر دیے، اپنے آپ سے باہر نکل گئے، وہ لوگ بڑے مقصد کے لیے نکل گئے، اپنی اللہ نے جو انسان کو پیدا کیا وہ مقصد سمجھ گئے۔ وہ کسی بھی آج تک دنیا میں کسی لیڈر نے وہ نہیں کیا، کسی انسان نے نہیں کیا جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، کہ 700 سال تک دنیا کی سب سے عظیم پاور، سب سے زیادہ بہتر سائنٹسٹ، بہترین کلچر، مغربی جو آج کا سویلائزیشن ہے، یہ مسلمانوں کا جو اسپین میں سویلائزیشن تھا ادھر سے انہوں نے سیکھا، انہوں نے پڑھنا شروع کیا، انہوں نے ایرسٹوٹل اور گریک فلسفیز کو انہوں نے لے کے مسلمانوں کے ذریعے اسپین سے وہ یورپ میں گئی، پھر یورپین سویلائزیشن اٹھا۔ تو وہ جو ان کی اچیومنٹس ہیں کسی انسان کے نہیں ہیں۔ یہاں کتابیں نکلتی ہیں، سٹیو جابز کے اوپر کتاب نکلاتی ہے، ساری دنیا پڑھتی ہے کہ جی وہ کیسے ایک دم کامیاب ہو گیا۔ بل گیٹس کے اوپر کتاب نکلتی ہے، ہمارے بچے پڑھتے ہیں جی بل گیٹس کیسے کامیاب ہو گیا۔ پڑھنا تو ان کا چاہیے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، جنہوں نے دنیا بدل دی۔ اور مجھے یہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اتنی ہماری ملک کی بدقسمتی، وہ ملک، واحد ملک مدینہ کی ریاست کے بعد جو اسلام کے نام پہ بنا، واحد ملک، اب وہ کئی لوگوں کو میں دیکھتا ہوں جو اسلام کے لمبردار بنے ہوئے ہیں، جو ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، جن کو سمجھ ہی نہیں ہے اس فلسفے کی، ان کے ذہن ہی نہیں اتنے کہ سمجھنا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا چیز تھی، اللہ کی جو رب العالمین نے جب ان کو رحمت العالمین کا خطاب دیا تو وہ کیا چیز ہوں گے، سب انسانوں کے لیے وہ رحمت بن کے آئے تھے۔ جو وہ حرکتیں کرتے ہیں صرف ہمیں نہیں تکلیف ہوتی، ہمارے جو بچے ہیں وہ کیا دیکھتے ہیں۔ آج بچوں کے پاس موبائل فون آ گیا ہے، دنیا کو وہ ایکسیس کر سکتے ہیں، دنیا کو دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کے 8-8 10-10 سال کے بچے، ان کو جو حرکتیں کرتے ہیں ہم، اور کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین کے نام پہ، اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ضرورت ہے ہمیں کہ ہمارے انٹلیکچوئلز، میں نہیں ہوں، میں کوئی اسکالر نہیں ہوں، لیکن ہمارے اسکالرز اس کے اوپر کام کریں، بتائیں لوگوں کو۔ اگر میری طرح کا آدمی صرف ان کی زندگی کو پڑھ کے میری زندگی کا رخ بدل گیا، اگر یہ سوچے میں تو چلیں کتنے صدیوں کے بعد پیدا ہوا ہوں، تو وہ جو لوگ جنہوں نے ان کو دیکھا تھا اب سمجھ آتی ہے کہ وہ سارے کیسے عظیم لوگ بن گئے۔ حضرت بلال جو غلام تھے، انہوں نے 2 دفعہ فوجوں کو جنگ میں لیڈ کیا۔ سوچیں کہ بھی غلام بھی کوئی جنرل بن سکتا ہے، تو انہوں نے انسانوں کو بدل دیا تھا۔ انہوں نے جو سب سے بڑا کام کیا تھا، انسان کا کیریکٹر بدل دیا تھا۔ قرآن کی آیت ہے کہ میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہیں کرتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی حالت بدل دی تھی، وہ چینج ہو گئے تھے لوگ۔ وہی چیز جو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے یہ قوم کیسے، پاکستان کیسے عظیم قوم بنے گا، اور یہ بنے گا انشاءاللہ ایک عظیم ملک، یہ بنے گا تب جب ہم اپنے آپ کو چینج کریں گے۔ یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ جو انشاءاللہ یہ ہم ریسرچ کریں گے 3 یونیورسٹیز میں، اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، شروع سے بچوں کو سمجھ آئے کہ کیسے ایک انسان کا کیریکٹر ہوتا ہے جو انسان کو بڑا انسان بناتا ہے۔ کوئی مسلمان فوج انڈونیشیا اور ملیشیا میں نہیں گئی تھی، صرف مسلمان تاجر گئے تھے، ان کے کیریکٹر کو دیکھ کے لوگ مسلمان ہو گئے۔ یہ جو ہندوستان کے اندر جو اسلام پھیلا ہے، یہ بڑے ہمارے اولیاء کرام تھے، ہمارے بڑے صوفی تھے، حضرت بابا فرید، داتا گنج بخش،
بلے شاہ یہ کون لوگ تھے؟ یہ کوئی تلواروں سے لوگوں کو مسلمان کر رہے تھے؟ ان کے کیریکٹر تھے، بڑے انسان تھے، انسانیت کی خدمت کرنے آئے تھے۔ آج بھی جا کے دیکھیں لاکھوں لوگ ان کے عرس پہ پہنچے ہوتے ہیں، لوگ ان کے آج بھی جاتے ہیں، کیونکہ یہ بڑے انسان تھے، یہ رحمت العالمین کے ایمبیسڈرز تھے، یہ آخری پیغمبر کے، یہ ان کی رحمتیں لوگوں کے اوپر دینے آئے تھے۔ میں جاتا ہوں کئی دفعہ، میں مزاروں پہ دیکھا ہے ہندو بھی وہاں جاتے ہیں، بابا فرید ان کے مزار پہ سکھ بھی وہاں جاتے ہیں، نظام الدین اولیاء کے چلے جائیں، معین الدین چشتی کے، وہاں ہر قسم کے لوگ جاتے ہیں، ہر دین کے لوگ جاتے ہیں، کیونکہ وہ انسان تھے۔ اس لیے ہم نے اس ملک کو اٹھائیں گے اپنے کیریکٹر بدل کے، اور جو کیریکٹر ہم نے بنانا ہے، جو ہمارا آئیڈیل ہے، جو ہم ہر وقت نماز میں کہتے ہیں کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشیں، وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس لیے ہم 100 سال کا آدمی بھی دعا مانگتا ہے کہ اللہ مجھے سیدھے راستے پہ لگا، کیونکہ ہم ان کو تو پہنچ ہی نہیں سکتے، لیکن ان کے راستے پہ چلتے چلتے ہم تبدیل ہو کے ایک چھوٹے سے بڑے انسان بن جاتے ہیں۔ میں آخر میں یہ جو ہم سارے مسلمان دنیا کے لیے، مسلمانوں کے لیے تکلیف دہ چیز ہوتی ہے، ہر تھوڑے سالوں کے بعد کسی مغربی ملک میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جاتی ہے، ان کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ مسلمانوں کو غصہ چڑھتا ہے، ہم سڑکوں پہ نکلتے ہیں، لوگ کہیں پروٹیسٹ کرتے ہیں، ہمارے اپنے ملک میں توڑ پھوڑ ہو جاتی ہے۔ لیکن اس سے ہوتا کیا ہے؟ اس سے اب تک یہ ہوتا رہا ہے کہ وہاں جو مسلمانوں کے دشمن ہیں وہ باقیوں کو، مغرب میں لوگوں کو بتاتے ہیں کہ دیکھیں جی اسلام تو ایک ہے ہی بڑا، ایک ایسا دین ہے جو انتشار پھیلاتا ہے، تو وہ ان کو موقع مل جاتا ہے اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کا۔ ابھی ہماری نئی حکومت آئی تھی، ایک ہالینڈ کے اندر کسی نے ان کی شان کی گستاخی کی کو خاکہ بنایا۔ ہم نے پہلے فورن منسٹر سے بات کی، ایمبیسڈر سے بات کی، اور مجھے خوشی یہ ہے کہ پہلی دفعہ ہمارے کہنے پہ انہوں نے وہ خاکے واپس کیے۔ پھر ہم نے OIC میں یہ بات اٹھائی کہ سارے ملکوں کو مل کے بتانا چاہیے مغرب کو کہ یہ آپ کو، ان کے لوگوں کو نہیں ان کو سمجھ ہی نہیں آ سکتی کہ ہم کتنا ہمارے دلوں میں بستے ہیں ہمارے نبی، ان کو نہیں سمجھ آ سکتی، تو ہم ان کو سمجھائیں۔ تو OIC سے بات ہوئی، پھر یونائٹڈ نیشنز کے اندر بھی ہمارے فورن منسٹر نے پہلی دفعہ اس چیز کو اٹھایا، اور پھر ایک چیز ہوئی جو کبھی پہلے نہیں ہوئی، یورپین یونین کا جو ہیومن رائٹس کورٹ ہے اس نے پہلی دفعہ کہا کہ فریڈم آف سپیچ کی آڑ لے کے آپ کسی کے دین کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے، اور خاص طور پہ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شان میں گستاخی نہیں کر سکتے۔ میں اب ایک چیز پرپوز کر رہا ہوں، میں نے ایک ہمارے احمد بلال صوفی ہیں، انٹرنیشنل وکیل ہیں، انٹرنیشنل لاء کے ایکسپرٹ ہیں، تو میں نے ان کو فیصلہ کیا اپنا اسپیشل انوائے بنانے کے لیے، اور میں نے ان کو اب ذمہ داری دی ہے کہ وہ دنیا کے اور ممالک میں جائیں، ان کو ایک کنونشن ہم اب سائن کروانا چاہتے ہیں دنیا کے ممالک سے، اور اس کا نام ہوگا انٹرنیشنل کنونشن آن پریونٹنگ دا ڈیفیمیشن آف ریلیجنز، یعنی کہ آپ فریڈم آف سپیچ کے نام پہ دنیا میں جا کے اس کی آڑ لے کے 1.25 ارب مسلمانوں کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ تو انشاءاللہ یہ دنیا میں جائیں گے، ویریس ممالک میں لوگوں سے بات کریں گے، ان کے وکیلوں سے ملیں گے، یہ کنونشن کی تیاری کریں گے،
اور انشاءاللہ ہم پاکستان اس کو سپیر ہیڈ کرے گا کہ ہم دنیا میں پہلی دفعہ یہ کنونشن سائن کروائیں گے کہ یہ ایک قانون کے خلاف ہو جائے کہ آپ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ ایک پوری ایک 1.25 ارب قوم کو ان کے دلوں کو تکلیف پہنچائیں آڑ لے کے فریڈم آف ایکسپریشن کی۔ میں آخر میں پھر سے قادری صاحب آپ کو مبارک دیتا ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ہمارا سالانہ اب یہ کنونشن ہوا کرے 12 ربیع الاول پہ۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ باہر سے ہم ایکسپرٹس بلائیں، بڑے اسکالرز بلائیں، اور یہ لمبی کنونشن ہو، اور اس میں پھر پاکستان کے بھی ہمارے وہ اسکالرز کو ہم سامنے لے کے آئیں کہ مسلسل ہم لوگوں کو سمجھائیں تو صحیح کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا چیز تھے، اپنے لوگوں کو بھی سمجھائیں، کیونکہ بدقسمتی سے یہاں لوگوں کو نہیں پوری طرح علم، اور سب سے زیادہ چیز باہر کے لوگوں کو بتائیں، وہ لوگ جو مسلمان ہیں ان کو بتائیں کہ اصل میں دنیا کو کیا چیز سمجھنی چاہیے کہ جب رب العالمین نے ایک انسان کو خطاب دیا رحمت العالمین کا۔ شکریہ جی۔